فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہ جگہ ہے، وہ مقام ہے کہ جو تاریخ اسلام میں ایک سگنیفیکنٹ حیثیت کی حامل ہے، اور اس مقام پر غزوہ خندق لڑی گئی، جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں. اس کا تفصیلی احوال سورۃ الاحزاب کے اندر موجود ہے کہ جنگ کس طریقے سے لڑی گئی اور اس کا پس منظر سارا اس کے اندر بیان کیا گیا ہے. اور اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا اپنے ساتھیوں کی مدد سے کہ جب انہیں یہ علم ہوا 5 ہجری میں، شوال اور ذیقعت کے درمیان کا کچھ وقت ہے، اور جس میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچتی ہے کہ کفار مکہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ، پورے ساز و سامان کے ساتھ مدینہ منورہ کے اوپر اس نوزائیدہ اسلامی ریاست کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ یہود کے قبائل بھی ہیں اور دوسرے بت پرست مشرکین جو قبائل، عرب کے جو قبائل ہیں، وہ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں. اور ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کہ ان مدینہ کی اس ریاست کا کس طریقے سے دفاع کیا جائے. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ مختلف صحابہ نے اپنی اپنی آراء دیں، مگر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے، حضرت سلمان فارسی جو فارس، جن کا ایران سے تعلق تھا، انہوں نے یہ رائے دی کہ ایران میں اس طریقے سے جنگ لڑی جاتی ہے کہ اگر تعداد کم ہو اور دشمنوں کی تعداد زیادہ ہو تو خندق کھودی جاتی ہے، جس کے ذریعے سے اپنا بچاؤ اور اپنی دفاعی ایک جنگ جو ہے اس کے لیے انہوں نے اپنی رائے پیش کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو بہت پسند کیا، اور اس کے بعد ایک خندق کھودنے کا جو عمل ہے وہ شروع ہوا. اور خندق یہ ایسے مقام کے اوپر، ایسی اسٹریٹجک لوکیشن کے اوپر بنائی گئی کہ دیکھیں کہ یہ میرے سامنے کی جانب یہ تمام پہاڑی سلسلہ ہے، اور یہ پہاڑی سلسلہ پورا جس کو ہم یہ دیکھیں کہ خاصی دور تک جاتا ہے. اور اس پہاڑی سلسلے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل مدینہ کے عقب میں رکھا، اور فرنٹ پر جو حصہ نسبتاً چھوٹا حصہ باقی بچتا تھا، اس میں وہ خندق کھودنے کی جو پروسیس ہے وہ شروع ہوا. حضرت سلمان فارسی نے جس ذوق و شوق کے ساتھ اس خندق کو کھودنے میں اپنا حصہ ڈالا ہے، تو انصار اور مہاجرین دونوں کہتے تھے کہ سلمان فارسی انصاری ہیں، سلمان فارسی جو ہیں وہ مہاجرین کے طبقے میں سے شامل ہیں. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بہت خوبصورت بات کہی کہ سلمان فارسی اہل بیت میں سے ہیں، کہ میرے خاندان میں سے ہیں. اور اب آپ یہ دیکھیں حضرت سلمان فارسی کی جو اہمیت ہے اس کا بھی ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے. اس کی لمبائی تقریباً 5 کلومیٹر کے قریب ہے، اور اس کی جو چوڑائی تھی وہ 2 سے 2.5 میٹر کے درمیان بتائی گئی ہے، کہ جس کے ذریعے سے کہ اتنی گہرائی اور اتنی اس کی چوڑائی تھی کہ کوئی حملہ آور اس کو کراس نہ کر سکیں، اور درمیان میں ایک گڑھا جو ہے وہ موجود ہو. تو یہ جو 7 مساجد بنائی گئی ہیں یہ اسی پیش نظر سے تھیں کہ مختلف گروہ مختلف جگہوں پر نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. اور جس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسجد فتح جس کا نام ہے، اور اس کے بعد مسجد سلمان فارسی ہے، پھر اسی طریقے سے مسجد علی ابن ابی طالب، مسجد ابوبکر صدیق، مسجد عمر، مسجد فاطمہ. تو یہ 7 مساجد جو ہیں وہ بنائی گئیں، اور تمام جو مسلمان تھے انہوں نے اس دوران اپنی نمازیں انہی مقامات کے اوپر، انہی چیک پوائنٹس کے اوپر ادا کی ہیں. اور ان میں سے کچھ مساجد اب یہاں پر موجود ہیں، اور باقی مساجد کی جگہ پر ایک یہ بڑی مسجد جو ہے مسجد خندق کے نام سے، جو غزوہ خندق کی ہمیں یاد دلاتی ہے. تو غزوہ خندق اور یہ غزوہ احزاب جو ہے، اس کا یہ جو مقام ہے، اس کے دورے کے بعد جو نتیجہ میں اخذ کرتا ہوں وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے اور آپ کے جو فیصلے ہیں وہ بہت اہم رہے ہیں، اور ان کی پیروی جب کی گئی ہے امت کو فلاح اور سکون اور کامیابی نصیب ہوئی ہے. ایک ایسے موقع پر کہ جب ایک بڑی چٹان سامنے آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سلمان فارسی نے آ کر کہا کہ یہ چٹان ٹوٹتی نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے اور اس پتھر کو، اس بھاری پتھر کو اپنی کلہاڑی کی ضرب سے توڑا. پہلی ضرب لگانے پر ایک چنگاری محسوس ہوئی، اور اس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا. دوسری پر اور تیسری پر اسی طریقے سے اللہ اکبر کہا، اور اس کے بعد بالآخر وہ بڑا جو پتھر تھا وہ ٹوٹ گیا. اور حضرت سلمان فارسی کے پوچھنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے پہلی اس ضرب کے اوپر یہ بتایا گیا، خوشخبری دی گئی ہے کہ یمن اور صنعاء کے جو محلات ہیں وہ آپ کے لیے کھول دیے گئے ہیں. اور دوسری ضرب کے اوپر اللہ رب العزت نے مجھے خوشخبری دی ہے کہ روم کی جو سلطنت ہے وہ سلطنت آپ کے لیے کھول دی گئی ہے. اور اسی طریقے سے تیسری ضرب کے اوپر
قیصر اور ایران کی جو کسریٰ اور ایران کی جو سلطنت ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے کھول دی گئی ہے، اور انشاءاللہ مستقبل میں اس کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 ہے۔ اس آیت میں اور اس کے بعد جو آنے والی جو آیات ہیں اس کے اندر غزوہ احزاب کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اور اس جنگ میں جو اہل ایمان اور آپ کے ساتھ جو لوگ موجود تھے ان کی جو ایمانی کیفیت، ان کے اوپر جتنی بڑی آزمائش اس وقت اللہ رب العزت نے نازل کی تھی اس کے بارے میں تذکرہ کیا ہے، کہ اس طریقے سے کہ جب آنکھیں پھترا گئیں اور دل جو ہے وہ گلے تک آ گئے، حلق تک آ گئے، اور بالکل ایک مومنوں کے اوپر ایک شدید ایک مشکل کی کیفیت آن پڑی، تو اس وقت جو اہل ایمان میں سے کچھ لوگ جو منافقین تھے وہ طرح طرح کے بہانے بنانے لگے اور اس جنگ سے بھاگنے کی کوشش اختیار کرنے لگے، اور اس کے ساتھ یہود کے جو گروہ تھے وہ اس سے دور جانے کی کوشش کرنے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے اس جنگ کو اور اس غزوے کو ایک نعمت سے تشبیہ کیا ہے، کہ اس کے اندر جو اختتام ہوا ہے اور جو فتح مبین اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے مقدر کے اندر لکھی ہے، تو اور اس کا جو خلاصہ اللہ رب العزت نے بیان کیا اسی سورہ احزاب میں وہ اس طریقے سے ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ کہ یقیناً اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے وہ ایک اسوہ حسنہ ہے، ایک مکمل رول ماڈل ہے، اور جو اللہ پر اور آخرت کے دن کے اوپر یقین رکھتے ہیں وہ اس اسوے کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ ایک کنکلوژن ہے اس پورے غزوے کا اور اس پوری جد و جہد کا جو سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو رول ماڈل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ ایک ایسے بابرکت مقام پر یہاں میں پہنچا ہوں کہ جس کا تاریخ کے اندر بھی، اسلامی تاریخ میں جس کی بہت بڑی ایک اہمیت ہے، بہت سگنیفیکنٹ ایک پلیس ہے، وہ ہے مسجد قباء۔ جی ہاں، مدینہ منورہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے کے آئے ہیں تو اس وقت اس مسجد کی بنیاد جو ہے وہ رکھی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول تھا کہ وہ یہاں ہر ہفتے تشریف لے کے آتے تھے اور 2 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے نفل۔ جائیں گے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے، اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہیں الحمدللہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ یہاں مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد قباء آئے اور 2 رکعت نماز ادا کرے، اس کی یہ 2 رکعت نماز ادا کرنا ایسا ہے کہ گویا ایک عمرہ جو ہے وہ اس نے ادا کیا اور اس کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ مسجد قباء چونکہ اسلام کی پہلی مسجد ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعمیر کی ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، کہ یہ مسجد روز اول سے تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے، اور اس کے اندر عبادت کرنا وہ بہت ایک موزوں چیز ہے۔ یہ مسجد قباء مدینہ منورہ سے 3.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور اس کی توسیع مختلف اوقات میں ہوتی رہی ہے، مختلف ادوار میں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، جمال الدین اصفہانی، ناصر قلادون،
اشرف برسیائی اور مختلف جو حکمران رہے ہیں، مختلف جو گورنرز تھے، انہوں نے مسجد کی توسیع اور اس کے انتظام میں بھرپور دلچسپی لی ہے۔ اور یہ جو آخری مسجد قباء کی یہ موجودہ عمارت سلطان محمود ثانی جو خلافت عثمانیہ سے جن کا تعلق تھا، انہوں نے اور ان کے بیٹے سلطان عبد المجید نے یہ جو مسجد کی جو موجودہ جو اسٹرکچر ہے وہ رکھا، اور اس کے بعد اس کی توسیع وقتاً فوقتاً کی جاتی رہی ہے۔ اس مسجد کا ایریا تقریباً 1333 مربع میٹر ہے، اور توسیع کے بعد یہ ایریا تقریباً 6000 اسکوائر میٹر ہو گیا ہے، یعنی تقریباً مسجد جو ہے وہ پہلے سے 5 گنا زیادہ اس کے اندر توسیع کی گئی ہے۔ مسجد کی چھت پر مختلف بلندیوں کے 56 گنبد بنائے گئے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کا ڈائیمیٹر 530 میٹر ہے، جبکہ 6 بڑے 12 میٹر ریڈیس کے گنبد بھی تعمیر کیے گئے ہیں۔ ان کی بلندی 2430 اور 1830 میٹر کے درمیان ہے۔ مسجد انتہائی خوبصورت ہے، اور اگر اس کا ایک ایریل ویو دیکھیں تو مسجد کے چاروں کونوں پر مینار بنائے گئے ہیں، جن میں ہر ایک کی بلندی 42 میٹر کے قریب ہے۔ الحمدللہ اس مسجد کی خوبصورتی اور اس کا حسن، اس کے اندر موجود سنگ مرمر بھی ہیں، اور یہ قیمتی پتھر دنیا کے مختلف علاقوں سے بالخصوص مسجد قباء کی تعمیر اور اس کی توسیع اور اس کی تزئین کے لیے لائے گئے ہیں۔ ماشاءاللہ مسجد قباء اتنی خوبصورت اور دلکش ہے کہ اس کے اندر جو سامان استعمال کیا گیا ہے، اور بالخصوص اگر میں اس سنگ مرمر کی بات کروں جس کے اوپر میں کھڑا ہوا ہوں، تو یہ سفید رنگ کا سنگ مرمر، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ ہیٹ کو جذب نہیں کرتا، حرارت کو جذب نہیں کرتا ہے، اور بالکل ٹھنڈا ہے۔ یہ اس گرمی کے موسم میں 37 اور 38 ڈگری سیلسیس کے باوجود یہ اتنا ٹھنڈا ہے کہ اس کے اوپر آسانی سے کھڑا ہوا جا سکتا ہے۔ تو اس مسجد قباء کی زیارت کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میسج میں نے اس سے حاصل کیا وہ یہ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں جو سب سے اہم پیغام ملتا ہے، اور بالخصوص ہم وہ لوگ کہ جو برطانیہ میں اور غیر مسلم معاشروں کے اندر رہتے ہیں، اس میں مسجد کی اہمیت کس قدر شدید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مدینہ ہجرت کرنے کے بعد سب سے جو پہلا کام کیا ہے وہ اس مسجد قباء کی تعمیر کی ہے، اور ایک ایسی بنیاد رکھی ہے کہ جس کی بنیاد تقویٰ کے اوپر ہے، اور جو ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ مسلمان خواہ دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر ہوں، خواہ وہ مسلم معاشرے میں ہوں یا غیر مسلم معاشرے میں، ان کے لیے مسجد کی تعمیر ایک بنیادی فریضہ ہے، جن کے اندر مسلمان اٹریکٹ ہوں، جن سے وہ سیکھ سکیں، اور اپنے اس امن اور سلامتی کا جو پیغام ہے، نہ صرف وہ خود اس کو حاصل کریں بلکہ پوری دنیا تک اس کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفروا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ ومن قبل وَلَيَحْلِفُنَّ أَنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ یہ آیات جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 سے اور آیت نمبر 110 تک، اس کے اندر اللہ رب العزت نے مسجد قباء کی شان بیان کر دی ہے، اور مسجد قباء کے بارے میں بیان اس لیے ضروری ہوا کہ ایک دوسری مسجد کفار نے، ایک دوسری مسجد منافقین نے تعمیر کی کہ جس کے اندر وہ فتنہ فساد جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم نے تو اس لیے اس مسجد کا قیام عمل میں لے کے آئے کہ تاکہ اس سے خیر اور حسنات جو ہیں وہ پھیلائیں، مگر اللہ رب العزت نے اس میں کہا کہ واللہ یشہد انہم لکاذبون، کہ یہ لوگ، یہ منافقین جو ہیں وہ یقیناً جھوٹے ہیں، اور اس کے بعد یہ حکم دے دیا گیا مسلمانوں کو کہ ان کی مسجد کے اندر دوبارہ کبھی نہ جائیں، اور اس کے بعد اس کو ایک گرانے کا اور ڈھانے کا بھی حکم آ گیا، اور مسجد قباء کی یہ شان بیان کر دی گئی کہ یہ مسجد روز اول سے تقویٰ کی بنیاد کے اوپر قائم کی گئی ہے، اور اس میں جو لوگ آتے ہیں وہ جو پاک لوگ ہیں اور پاکیزہ لوگ ہیں، اور جو پاکی کو اور صفائی کو پسند کرتے ہیں وہ لوگ آتے ہیں، اور اس کی بنیاد تقویٰ کے اوپر رکھی گئی ہے، اور یہ ایک بہت ایک تاکید ہے کہ اس مسجد کے اندر آیا جائے۔ قرآن مجید نے خود بھی اس کی جو ہے وہ تاکید کر دی ہے، تو اللہ تعالی ہمیں مسجد قباء کی اس حاضری کو بھی قبول فرمائے۔ میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ مدینہ منورہ کے ایک اور تاریخی مقام کے اوپر اس وقت میں موجود ہوں،
اور یہ مقام ہے مسجد جمعہ کا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے کے آتے ہیں تو آپ کا پہلا پڑاؤ جو ہے وہ قباء میں ہوتا ہے۔ مسجد قباء جس قبیلے کی زمین کے اوپر بنائی گئی تھی وہ بنو عمر بن عوف کا جو قبیلہ تھا وہ تھے، اور ان کے جو قبیلے کے لوگ تھے انہوں نے اس کو اپنے لیے ایک معزز اور باعث افتخار بات محسوس کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 5 دن پڑاؤ کیا، اور اس کے بعد آپ آگے کی طرف تشریف لے کے جانے لگے تو بنو سالم بن عوف جو ان کے کزنز تھے، اور یہ جو قبیلہ تھا اس قبیلے نے یہ محسوس کیا عرب کلچر کے مطابق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی ہمارے دوسرے کزن قبیلے کے پاس آ گئی ہے، تو ہمیں بھی کچھ شرف میزبانیت جو ہے وہ عطا ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طریقے سے استقبال ہوا تھا مدینہ منورہ میں، اور بچوں اور بچیوں نے اور پورا جو اہل مدینہ تھے وہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کرنے کے لیے باہر آ گئے تھے، اور وہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع جو ہم نے خوبصورت اشعار سنے ہیں، تو اس پوری پس منظر میں بنو سالم نے محسوس کیا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے کے آئیں گے تو ہمارے لیے ایک اعزاز ہوگا۔ بنو سالم کی دعوت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ کیا، اور آپ بنو سالم کے پاس آئے، اور جمعہ کا دن جس وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر جمعہ کی نماز ادا کی، اور یہ مقام پریزرو رہا، اور اس کی حیثیت اس جمعہ کے مقام کی حیثیت جو اس نوزائیدہ ریاست میں اس نئی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نماز جمعہ تھی وہ یہاں پر ادا کی گئی، اور اس کے بعد اس مسجد کا قیام بعد میں کسی وقت عمل میں لے کے آیا گیا۔ تو انشاءاللہ یہ جو انفارمیشن اور جو پورا سفر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ کو یقیناً پسند آئے گا، اور اس کا ایک بنیادی مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ کہ آپ مدینہ منورہ سے کنیکٹ ہوں اور اس سے آپ کو انفارمیشن ملے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ ان جگہوں کا سفر کریں اور ارادہ کریں کہ آپ انشاءاللہ یہاں مدینہ منورہ کی زیارتیں جو ہیں ان کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے